السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب کی نظم نمبر 3 کی تشریح کریں گے اور اس نظم کا عنوان ہے خطاب جوانان اسلام اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ کل ہم پہلے 2 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں، آج اس کا شعر نمبر 3 ہے۔ تمدن آفریں خلائق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ تمدن لفظ کے لیے عام طور پر تہذیب یا ثقافت لیا جاتا ہے، لیکن ثقافت کہیں بھی اس کے معنی میں نہیں آ سکتا۔ تہذیب یا کسی معاشرے کی ترقی یافتہ حالت یعنی ترقی یافتہ سماج۔ بچوں، یہاں پر ترقی یافتہ سے مراد مالی حالت میں ترقی سے زیادہ اخلاقی حالت میں بہتر ہونا یعنی سیولائز سوسائٹی، اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مبنی معاشرہ۔ اور تمدن آفرین جب آتا ہے تو یعنی بہترین سماجی نظام بنانے والے یا بہترین سماجی نظام دینے والے۔ خلائق یہ لفظ تخلیق سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بنانے والے، اور جب خلاق آئین آئے گا تو آئین بنانے والے یا آئین دینے والے۔ جہاں داری دنیا پر حکومت کرنا، شتربان اونٹ چرانے والے، گہوارہ کے لفظی اس کے معنی ہیں جھولا، اور مراد ہے جہاں پر پرورش ہوئی۔ ان الفاظ کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ یہاں پر ہمارے اسلاف کی صفات بیان کرنے کے یہ الفاظ ہیں، تو اس لیے ان کو یاد کرنا اچھے سے بہت ضروری ہے۔ تو اگر شعر کو آپ ایک دفعہ دیکھیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے بہترین اخلاقی اقدار پر مبنی معاشرے دیے، دنیا پر پرامن طریقے سے حکومت کرنے کا آئین دیا، لیکن وہ کون تھے؟ وہ عرب کے صحراؤں میں اونٹ پالنے والے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب۔ تو اے نوجوانوں، تمہارے آباء و اجداد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بہترین مہذب معاشرہ دیا، دنیا پر کامیاب اور پرامن حکومت کرنے کا آئین دیا۔ یہ عظیم لوگ عرب کے اونٹ چرانے والے معمولی لوگ تھے، لیکن علم، عمل اور محنت کے طفیل وہ اس عظیم مقام پر فائز ہوئے جہاں رہتی دنیا تک وہ تاریخ میں زندہ ہو گئے۔ یہاں پر میں نے پرامن پہ تھوڑا سا زور دیا اس لفظ کے اوپر، کیونکہ یہاں بڑا معنی خیز یہ لفظ ہے پرامن، کیونکہ حکومتیں تو اس سے پہلے تھیں، لیکن مسلمانوں نے کس طرح کی طرز حکومت کی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ یہ شعر جو علامہ اقبال کی نظم خطاب جوانان اسلام سے لیا گیا ہے، اس میں علامہ محمد اقبال آج کی غافل نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ اے میرے نوجوانوں، تمہارا تعلق اس عظیم قوم سے ہے اور تم ان عظیم اسلاف کی نسل سے ہو جنہوں نے اس دنیا کو بہترین سماجی نظام دیا، جنہوں نے حکومت کرنے کے قوانین بنائے۔ یہاں پر اقبال اپنے اسلاف کے مقام کو بتاتے ہوئے بہت شروع کے ادوار یعنی آغاز اسلام کے دور میں چلے گئے، کیونکہ اصل مہذب اور تہذیب یافتہ معاشرے اور انصاف پر مبنی قوانین کا آغاز یہیں سے ہوا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے اسلاف وہ تھے جو صحراؤں میں اونٹ چرانے والے تھے، لیکن جب انہیں قرآن کے ذریعے سے علم عطا ہوا تو انہوں نے اس کی تعلیمات پر عمل کیا، تو وہ دنیا کے مہذب ترین لوگ بن گئے، وہ بہترین حکومت کرنے والے، آئین بنانے والے بن گئے۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ آج کا نوجوان قرآن اور اس کے مفہوم سے دور ہو کر سب کچھ بھول گیا اور اپنے مقام سے گر گیا۔ بنیادی طور پر یہ شعر نوجوان نسل کو احساس دلانے کے لیے ہے کہ تمہارے اسلاف وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں ایک نئے تہذیب و تمدن اور سماجی نظام کی بنیاد رکھی اور دنیا کو نئے نئے علوم و فنون دیے، دنیا کو ایک نئی طرز حکومت اور قوانین سے روشناس کرایا۔ یہاں پر آئین جہاں داری سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومتیں اور قوانین تو پہلے بھی تھے، لیکن یہ حکومتیں ظلم و جبر اور بربریت پر مبنی تھیں، لیکن اسلام نے انصاف، انسانی حقوق اور مساوات پر مبنی حکومتیں قائم کیں اور قوانین بنائے۔ لیکن افسوس کہ آج کا نوجوان اپنے اصل سے ہٹ کر غیروں سے متاثر نظر آ رہا ہے، اور اس دکھ کا اظہار اقبال نے اپنی کئی اشعار میں کیا ہے، جیسے یہ ان کا شعر ہے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ شکریہ۔